کہ ہمارا لیڈر ویژنری ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہے، اس نے ہمیں ایک ویژن دیا ہے، ہمیں سستا آٹا، سستا گھی، سستا چینی، وہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی ایک ٹائم پہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں پچھلے میرا خیال ہے کوئی 25 سال سے ڈاکٹر بننے کے پروسیس میں ہوں. تو میرا خیال ہے مجھے کیا میں ایک دن میں ڈاکٹر بن گئی؟ ایف ایس سی تک بہت ہارڈ ورک کیا، 5 سال پڑھائی کی، 5 سالوں کے بعد صرف ایک جونیئر سا ڈاکٹر نکلتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ہاؤس شاپ کرتا ہے، 5-6 سال کی اسپیشلائزیشن کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فورن ایگزامس دیتا ہے، مختلف بورڈز میں رجسٹر ہوتا ہے، تب جا کے وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے. تو جب ایک عام انسان کو ڈاکٹر بننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اور فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ گائنی سلیوشن کے فورم سے. یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میری اتنی بڑی آڈینس ہے، تو جب ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کے حالات آ گئے ہیں تو ہر وہ بندہ جس کی آواز پہنچ سکتی ہے لوگوں تک، اس کو یہ ویڈیو بنانی چاہیے، یہ پیغام ضرور دینا چاہیے. ایز اے پاکستانی اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں بالکل پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں ہوں، نہ میں نون لیگ کی سپورٹر ہوں، نہ میں پی پی کی سپورٹر ہوں، لیکن عمران خان کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے. اب عمران خان کا مطلب ساری پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے کوئی نظریات ہیں، جن کے کوئی نظریات ہیں، لیکن میں اس وقت بات کروں گی عمران خان کے اوپر. پاکستان کی تاریخ میں ویژنری لیڈر جس کے پاس ویژن ہے وہ ہمیں پہلی دفعہ ملا ہے، جس نے ہماری بات کی ہے، ینگسٹر کی بات کی ہے، جس نے جو پینشن شدہ افراد ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کی ہے، جس نے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا ہے. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میرے پاس بڑا ہی برائٹ چانس تھا کہ آئی کوڈ ہیو موو فرام دا پاکستان اینڈ ووڈ ہیو سیٹلڈ ان دا انگلینڈ. میرے پاس کورونا میں مجھے ملٹیپل میلز آئیں جس میں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کم بیک ٹو می، کم بیک ٹو اس، جس میں یہ میرے پاس بہت آپشن موجود تھی کہ میں $5,000-6,000 لوں، پاؤنڈس لوں اور جا کے یو کے اندر سیٹل ہو جاؤں. لیکن مجھے یہ کانفیڈنس، یہ جو کریج ہے، یہ عمران خان کی باتیں سن کے آئی. میں نے اس کو سنا جب اس نے کہا کہ ہمارے ینگسٹر، تو مجھے لگا کہ کامیاب ہونے کے لیے بڑھاپے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے کریج کی ضرورت ہے. جب وہ بار بار یہ بات کہتا تھا، میں نے اس سے پہلے جب تک سے میں آئی ووڈ ہیو بین اے ویری ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ مائی لائف. میں نے اپنا ہر ایگزام، چاہے وہ کالج آف فزیشین آف سرجنس پاکستان کا ایگزام ہو، چاہے وہ ممبرشپ آف رائل کالج آف گائنیکالوجی کا لنڈن کا ایگزام ہو، میں نے اپنے ہر ایگزامس کو فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کیا. لیکن اب میرے پاس آپشن یہ تھی کہ میں سرو کروں گوروں کو، جن سے وہ مجھے کچھ پاؤنڈ مجھے معاوضہ دے دیں، اور اس کے بدلے میں جب بھی وہ میرا گرین پاسپورٹ دیکھیں اور دیکھیں شی از فرام پاکستان. اور دوسری آپشن یہ تھی کہ میں اپنے ملک میں رہوں اور اپنے آپ کو خود سٹینڈ کروں. میرے لیے یہ ڈیسیژن لینا مشکل تھا، لیکن جب میں نے عمران خان کی باتیں سنی، صرف میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ہمیں اس بات پہ انکریج کرتے تھے کہ جب تک آپ بوڑھے نہیں ہو جاتے آپ کو کامیاب ہونے کا حق نہیں ہے. لیکن جب میں نے عمران خان کی باتیں سنی، اس کی سٹرگل سنی، تو میں نے بھی اپنی سٹرگل شروع کر دی. اور آفٹر اے ویری لانگ سٹرگل میں عمران خان کی تقریباً 2011 سے میں اس کی فین ہوں، اور اس وقت میں اپنی بہت سٹرگلنگ فیز میں تھی. جب مجھے کامیابی مل گئی، جب میں ایک کنسلٹنٹ بن گئی، جب میں نے باہر کے ایگزامس کلیئر کر لیے، اب میرے پاس 2 آپشن تھی، یا تو میں باہر نکل جاتی یا میں یہاں رہتی. میں نے یہاں رہ کے اپنے آپ کو سٹرگل کیا اپنی اس کو، لیکن میرے پاس ویژن عمران خان کا تھا، اس لیے کہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس کی بات کرتا ہے. اس سے پہلے تک نہ ہماری کسی کو خبر تھی، نہ کسی کو ہماری کوئی خیریت پتہ تھی. بس ہمیں سستا آٹا، سستا گھی، سستی چینی دے دی جاتی تھی اور ہمارے منہ پہ ٹیپ لگا دی جاتی تھی. ہمیں اس بات کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ کے اندر کچھ ہے اور آپ یہ بات کر سکتے ہیں. یقین جانیں، جب ہم
जब हमारी जो होती हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अंदर हम ये बात देख रहे होते हैं कि हमें हमारे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। गोरों के जो मुश्किल ऑपरेट करते हुए उनकी कांपे टांग रही होती हैं, ये टांगें कांप रही होती हैं, जो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उसकी वजह ये क्या होती है कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान के सेटअप की मार खाई हुई होती है। हम इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज बड़े आराम से कर लेते हैं, वहाँ पे तो वो मरीज़ को हाथ नहीं लगाने देते, और स्पेशली पाकिस्तानी डॉक्टरों को तो बिल्कुल भी नहीं लगाने देते। वो तो हमारे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन हम यहाँ से जब ट्रेन होके जाते हैं तो हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि हम अपनी खिदमात बाहर तो बड़े आराम से पेश करते हैं, लेकिन जब अपने मुल्क की बारी आती है तो हमारे ज़हन में बहुत सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बात ये है कि हमारा लीडर विजनरी है, उसके पास एक विजन है, उसने हमें एक विजन दिया है। हमें सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ता चीनी, वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी एक टाइम पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं पिछले मेरा ख्याल है कोई 25 साल से डॉक्टर बनने के प्रोसेस में हूँ। तो मेरा ख्याल है मुझे क्या मैं एक दिन में डॉक्टर बन गई? FSC तक बहुत हार्ड वर्क किया, 5 साल पढ़ाई की, 5 सालों के बाद सिर्फ एक जूनियर सा डॉक्टर निकलता है। उसके बाद फिर वो हाउस जॉब करता है, 5-6 साल की स्पेशलाइजेशन करता है, फिर उसके बाद वो फॉरेन एग्जाम्स देता है, मुख्तलिफ बोर्ड्स में रजिस्टर होता है, तब जाके वो एक डॉक्टर बनता है। तो जब एक आम इंसान को डॉक्टर बनने में इतना टाइम लगता है तो पूरे पाकिस्तान को चेंज होने में किस तरह से 4 साल लग सकते हैं? ये हमारी बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें पता हो कि हम अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद अगर नहीं बनाएंगे तो भी हमारे बच्चे इस मुल्क में सरवाइव कर सकेंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ कि हमारे बच्चों, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे के घर अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वहाँ पे 20-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और एक बंदा अगर गरीब है तो वो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। हमारे टैक्स से कोई 16 अरब रुपए उसके अकाउंट्स, उसके चपड़ासी के अकाउंट्स में चले गए। हमारे पैसों से 8 अरब रुपए किसी के उसमें चले गए, किसी ने इतनी जायदादें बना ली। तो इसका मतलब ये है ना कि वो हमारे सिस्टम का पैसा वो कर रहे हैं। वो वक्ती तौर पे हमारी चीनी भी सस्ती करते हैं, हमारा आटा भी सस्ता करते हैं, हमारा सब कुछ सस्ता करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ों का बोझ डाल जाते हैं। हमें ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए। हमें वो हुक्मरान चाहिए जो हमारी बात करें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दें, मेरे जैसे बहुत सारे और लोगों को कॉन्फिडेंस दें। मुझे एक बात इमरान खान की जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जब उसने वो कहा कि आप भैंसें पालें, बकरियां पालें, गोश्त पैदा करें, उसका मतलब ये नहीं था। उसका मतलब ये था कि नौकरियां करने से बेहतर है कि आप खुद स्टेज पे जाएं कि आप 2-4 लोगों को और रोज़गार मुहैया कर सकें। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं आज सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ सिवाय अपने आप को। उसकी वजह मेरा विजनरी लीडर इमरान खान है। मैं बिल्कुल PTI की सपोर्टर नहीं हूँ। सारी PTI बिल्कुल ठीक नहीं है, ना सारे PTI के अंदर बैठे हुए लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इमरान खान की बात मेरी समझ में आती है। इमरान खान का जो विजन है वो मेरी समझ में आता है। मैं एक एजुकेटेड, पढ़ी लिखी और अक्ल समझ रखने वाली खातून हूँ जिसको के सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ता चीज़ें ये दे के हमारे दिमाग सुन नहीं कर सकते हैं। मैं एक ऐसी खातून हूँ कि जिसकी समझ, जिसकी अक्ल, जिसकी जो अपनी समझ और अक्ल से फ़ैसला करती है। मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे बड़ों ने, मेरे जो लीडर्स हैं वो ये बात कहते हैं, वो इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि 2 ऑप्शंस हैं, एड और अर्निंग। हमें अर्निंग से, हमने खुद कमाना है, हमने खुद वो करना है, हमें किसी की एड नहीं चाहिए। तो जो ये हमें एड दे के हमारा मुंह बंद करवा देते हैं और फिर उसके बाद हम पे कर्ज़े चढ़ा देते हैं, जब तक हम अपनी सोच के अंदर एवोल्यूशन नहीं लाएंगे ये नहीं हो सकता। मेरा किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, शायद मैंने सियासत को पढ़ा ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास कि हम वो करें। लेकिन यकीन जाने मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि हमारे ऊपर गवर्न करने वाले लोग वो हैं कि जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, जिनके ऊपर 1600 करोड़ 8 अरब रुपए चोरी करने की करप्शन है,
اور سب سے بڑی بات کہ آج جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی ہے پاکستان کے ڈاکٹرز علاج کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، پاکستان کے ڈاکٹرز اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ان بڑے لوگوں کا علاج کر سکیں۔ جب تک حکومت دوسری تھی ان بڑے لوگوں کا علاج ہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات کچھ اور ہے، اس کو سمجھیے پلیز۔ میں بالکل نون لیگ والوں کو برا نہیں کہتی، میں بالکل پی ٹی آئی والوں کو اچھا نہیں کہتی، لیکن عمران خان کے ویژن کو سمجھیں۔ ہم ینگ جنریشن کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ جس بندے کی عمر 60 سال ہے اس نے اپنی گزار لی ہے، اس کی اب کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، لیکن ہم یوتھ، ہم جو جنریشن ہیں جنہوں نے ابھی اسٹرگل کرنی ہے، جنہوں نے ابھی آگے بڑھنا ہے، ان کو ویژن چاہیے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں صرف ویژن چاہیے، ہمیں صرف گائیڈ لائن چاہیے۔ ہم میرے ہی ساتھ کے بہت سارے ڈاکٹرز جب ملک کے باہر جاتے ہیں تو گورے ہمیں دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ میرا اپنا بھائی یہ بات کہتا ہے کہ گورے مجھے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، آپ لوگ اتنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں مواقع ہی نہیں دیے جاتے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا برین ڈرین کر دیں باہر۔ اس برین ڈرین کی بات کس نے کی؟ عمران خان نے کی، کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اپنے اوپر اعتماد کیجئے اور عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کیجئے۔ یہ ٹائم ہے اسے سپورٹ کرنے کا۔ میں پھر کہوں گی کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی سیاسی جماعت نے کوئی ویژن بھی نہیں دیا۔ ہمیں جس نے ویژن دیا ہے وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود ہم، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اپنی اسٹرگل اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔